اچھا کچھ لوگ میرے اپنے جاننے والے اس کو اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں کہ یار اس وقت جو پائونیئرز ہیں ہر بزنس کے اور جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں وہ تو گورے ہیں، تو گورے تو دین کوئی نہیں پڑھاتے اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دین پڑھائیں گے تو ایفیشنسی ہے، گوروں کی ایفیشنسی تو ویسے بہت ہے. اچھا اس کا میں پہلے خود ایک جواب دیتا ہوں پھر آپ سے بھی انشاءاللہ. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یار میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے ماشاءاللہ، ملٹا نیشنل میں، دبئی میں، رویس میں، ایکچولی وہ شہر ہے وہاں پہ، آئل اینڈ گیس فیلڈ ہے ایکچولی. تو یقین کریں سہیب بھائی کہ ہماری جو ٹریننگز ہوئی نا، شروع میں ٹریننگز ہوتی ہیں ملٹا نیشنلز میں اوبیسلی، مینجمنٹ ٹریننگ، کمیونیکیشن ٹریننگ، پھر اس میں جو کنفلکٹ ریزولوشن کی ٹریننگ تھی، اس کے بعد سیفٹی کی ٹریننگ آ گئی، جنرل سیفٹی. آپ یقین کریں وہ سب اسلام تھا، بس وہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رسول کا ہی حکم ہے وہ سب اسلام تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک چیز تھی زیرو انسیڈنٹ فلاسفی، اس کو ہمیں گھول کے انہوں نے پلا دیا تھا کہ جی زیرو انسیڈنٹ فلاسفی ہے کہ ایکسیڈنٹ کا چانس بھی ایلیمنیٹ کر دو اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو. میں سبحان اللہ، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے شیطان کے فٹ سٹیپس پہ بھی نہ جاؤ. یعنی دیکھیں نا، وین اٹ کمز ٹو کارپوریٹ سیکٹر اینڈ پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بڑا زبردست رول ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانس کو بھی نکال دو. وین اٹ کمز ٹو دین، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ایکسٹریمزم ہے، کیا مطلب ہم یہ بھی نہ کریں یہ بھی نہ. بھائی اللہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ تم لوگ پروڈکٹیو ہو جاؤ اور اس چانس کو بھی ایلیمنیٹ کر دو. اسی طرح یقین کریں جو کنفلکٹ ریزولوشن کی ٹریننگ تھی، میں حیران رہ گیا کہ تو سارے 90 طریقے. کمیونیکیشن کی جو پوری ٹریننگ تھی وہ سارے اسلامک چیزیں، پازیٹیو سائیکالوجی کی جو باتیں تھیں وہ سب ماشاءاللہ احادیث سے اخذ شدہ چیزیں ہیں. تو میں اپنے ان کو کہتا ہوں، یہ آرگومنٹ دیتے ہیں دوست حضرات، کہ پہلی بات اگر ان کے ہاں سکسیس ہے تو وہ انہی اصولوں کے مطابق ہے، زیادہ تر انہی اصولوں کے مطابق جو اسلامی اصول ہیں. انہیں وہ اسلام کا نام نہ دیں ایک الگ بات ہے. پھر دیکھیں وعدہ خلافی وہ نہیں کرتے، کمٹمنٹ ان کی اچھی ہے موسٹ آف دیم. اسی طرح جھوٹ والا کلچر نہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ کچھ اچھائیاں تو ہیں نا ان میں جی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سکسیس انہیں مل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے گوروں نے سکسیس اچیو کیا، لیکن وہ سکسیس کے پیچھے جو رولز ہیں وہ سارے اسلامک ہی ہیں آ جا کے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. لیکن تم اگر along with that اللہ کے لیے ہر کام کرو گے، تم گوروں سے بھی ون سٹیپ آگے چلے جاؤ گے. ایگزیکٹلی. یو ول سی دیٹ، کیونکہ رولز تو تم پہلے گوروں کے چلو لگا لو یا اسلام کے، لیکن جب تم یہ کہو کہ نہیں یار یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور یہ اللہ کا حکم ہے، پھر دیکھو برکت کیسے آتی ہے اور ٹرینڈ سیٹر تم کیسے بنتے ہو. تو یہ میرا آرگومنٹ ہوتا ہے. سہیب بھائی آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا جو ہے وہ کمنٹ ہے اس میں. علی بھائی ایک تو سب سے پہلے میں ایک ایگزامپل شیئر کروں گا ابو جہل کی. صحیح. 16 سال وہ حجاج جو آیا کرتے تھے مکہ اس وقت کے جو تھے ان کی خدمت کرتا رہا، ستو پلاتا تھا. بگ سوشل ورک. یس، سوشل ورک. یس، مطلب اگر آپ اس کو اگر کوئی اس نظر سے دیکھیں تو سوشل ورک. لوگ کہیں گے کہ یار یہ شکچھا تو آدمی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں، I sent a curse on this action. بدترین عمل ہے جو میرے لیے نہیں کیا جا رہا. صحیح. یہ تم مطلب کہ پی آر کے لیے یا جو بھی اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے وہ تم کر رہے ہو. I don't care about it unless and until. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہاں تک بھی پرابلم ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ عادت ہے، عادت ہے، اچھی عادت ہے. اللہ کا حکم عبادت نہیں ہے، عادت. تو مسکنسیپشنز ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے صرف یہ بتائیں، اس وقت دنیا کی سب سے جو کامیاب ریاستیں ہیں سو کالڈ دنیاوی طور پہ، جی، اسکینڈیویا ہے جی، جس میں ڈنمارک ہے، ناروے ہے. ڈنمارک از نمبر 1 پہ ہے موسٹ ہیپیسٹ نیشنز میں. صحیح. ویلفیئر اسٹیٹ ہے. صحیح. ویلفیئر اسٹیٹ پہلی کس نے بنائی تھی؟ عمر فاروق. اللہ اکبر. پینشن کس نے انٹروڈیوس کرائی تھی؟ صحیح. اولڈ ایج بینیفٹس کس نے انٹروڈیوس کرائے تھے؟ صحیح. تو بات یہ ہے کہ ایون جو نان مسلمس کی ساری جو ذمے میں تھے جو ان کے، حضرت عمر نے چرچ میں نماز نہیں پڑھی
کہ کل کو مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں. تو یہ آئیڈیالوجیز کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ٹالرنس اور یہ فری تھنکنگ، سبحان اللہ، یہ کہاں سے؟ یہ انہوں نے اپنا لی، اس کو وہ دین کا نام. چرچ اور کرسچن کمیونٹی تو انتہائی ریجڈ اور ایکسٹریمسٹ ہوتے تھے. جی یہ تو مسلمانوں کے اصول ہے، بالکل ایسی ہے، قرآن کے اصول ہے، قرآن کے اصول ہے. مطلب کہ اور ان کو اوپن دعوت تھی کہ وہ چرچ میں نماز پڑھ لیں. جی جب انہوں نے یروشلم فتح کیا، صحیح، ہی سمپلی سیڈ نو، کہ نہیں، یہ کہ میں نے پڑھ لی تو پیپل ول میک اٹ این ایگزامپل کہ اور کل کو تمہارے چرچ سیف نہیں رہیں گے. جی ہاں، جی ہاں. یہ آج کتنے مسلمانوں کو نہیں پتا، نان مسلم کو کیا پتا ہونا. نہیں پتا، بالکل. تو حضرت عمر نے مینشن اسٹارٹ کی، پولیس لائنس، پولیس کی پولیسنگ سسٹم اسٹارٹ کیے، جیل سسٹم، یہ گشت رات کے جو ہوتے ہیں، پیٹرولنگ سسٹم، یہ کس کی طرف سے آئے تھے؟ اگین وہی آپ والی بات ہے کہ آپ اس کو اسلام کا نام نہ دیں، آپ اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ دیں، یا آپ اس کو کہہ دیں کہ اچھی پریکٹسز ہیں. اور پرسنل اکاؤنٹیبلٹی پلس گورنرز کی اکاؤنٹیبلٹی، وہ رول سارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ سارے حضرت عمر سے آ رہے ہیں. مطلب کہ میں حضرت ابو ہریرہ کو جب انہوں نے بحرین کا گورنر بنایا، ابو ہریرہ نریٹر آف مینی حدیث، تو ان کو پوچھیں واٹ آر یور ایسٹس، رائٹ یور ایسٹس ڈاؤن بیفور یو گو ٹو دا گورنرشپ. اور خالد بن ولید جیسے بڑی صحابی، اتنے بڑے صحابی، مطلب جنرل چیف آف آرمی اسٹاف یو کین سے پریزنٹ ڈے، تو آنسریبل کیا ان کو کہ آئی ہیو ہرڈ کہ آپ کوئی حضرت خالد بن ولید نے اس کو آنسر دیا، اور آنسر بھی کس طرح لیا کہ یو جسٹ پٹ یور ٹربن ڈاؤن آن دا گراؤنڈ، آنسر اٹ ان فرنٹ آف ایوری ون. اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہے. کیا بات. اور وہ سب سے بڑی بات کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے جو ریس میں ایک کرسچن کو ہرا دیا، اور اس کرسچن نے لیٹر لکھا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو کہا آپ بھی آئیے اور اپنے بیٹے کو بھی لے کے، ایجپٹ سے آل دا وے ٹو مدینہ. عمر بن عاص آسٹل سان کے کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا کچھ تو کیا ہے جو تمہیں عمر نے مجھے بھی بلایا اور تمہیں بھی بلایا. اللہ. تو جب when they all went there تو انہوں نے اپنی وہ عصا دیا اور کہا کہ جتنا انہوں نے آپ کو مارا ہے عمر بن عاص کے بیٹے نے ریس ہارنے پہ، اتنا ہی مارو، بدلہ لو پورا. بدلہ لیا پورا. اب وہ کہا کہ اب عمر بن عاص کو مارو. صحابہ پریشان کہ یار یہ کیا. انہوں نے کہا گورنرشپ کس کی تھی؟ عمر بن عاص کی تھی. ذمہ دار ان کی، وہ ذمہ داری ان کی ہے. تو یہ اتنی زیادہ یہ لیول کی اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ بیونڈ ایتھکس ہیں. مطلب کہ آپ آج جتنی مرضی ایتھکس سکھا لیں، دیز آر سم تھنگ بیونڈ ایتھکس جو آپ سمجھ نہیں سکتے. بالکل مچ مور دین ایتھکس جو کرنٹ ایتھکس ہیں. آپ دیکھیں پرائس سیٹنگ میکینزمز مارکیٹ میں سیٹ کیے ان کے آفیسرز ہوتے تھے، جو آج کل میجسٹریٹ جنہیں آپ ماڈرن لینگویج میں کہہ لیں، جو پرائس چیک کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک خاتون کو، ان کا نام اگر آپ کو یاد ہے، مجھے بھول رہا ہے، مجھے بھی سے نکل گیا، لیکن غالباً یہی نام تھا. آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بھی یاد، لیکن بڑی بندے کے اسٹرکٹ خاتون، یس، اور بڑی پروفیشنل خاتون. ان کو باقاعدہ اس کا ہیڈ بنایا تھا، وہ پرائس چیک کرتی تھی مارکیٹ میں جا کے. تو دیکھیں یہ سارے اصول الحمدللہ اسلام نے دیے، اللہ کا فضل ہے. ایک میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. سہیب بھائی، میں پشاور گیا لاسٹ ایئر ونڈز آف چینج میں، تو اس کا بھی میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا فار پرائیویسی ریزن، لیکن وہ بہت بڑی کمپنی ہے ماشاء اللہ. اور آپ کہہ لیجئے کہ بلینکٹس بنانے میں وہ اس وقت ٹاپ پہ پاکستان میں، بلینکٹ ایکسپورٹ پلس امپورٹ، ایکسپورٹ نمبر 1. ان کے اونر سے میری جو ہے نا ملاقات ہوئی کسی کے تھرو، وہ ماشاء اللہ عزت کرتے ہیں، سنتے تھے. انہوں نے ایک بات کی سہیب بھائی کہ میں حیران رہ گیا. راجہ ضیاء بھائی بھی تھے اس میٹنگ میں، اور یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ ان کی داڑھی نہیں تھی، لیکن ان کے اندر جو شوق تھا آپ دیکھیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ یار میرے انڈر 2000 امپلائی ہیں. کہتے ہیں مجھے یہ سوچ کے نیند نہیں آتی کہ میں جواب دوں ان کا. انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ان کو کچھ آخرت کی بھی نہ میں نالج دوں یا کچھ یہ لے جائیں مجھ سے، مطلب سارا ملبہ میرے پہ آئے گا. اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اللہ اکبر. میں حیران رہ گیا کہ یار اس لیول پہ سوچ رہا ہے یہ بندہ. یعنی لوگ تو ڈوبے ہوتے ہیں اس نشے میں کہ جی میرے نیچے 2000 بندہ ہے, میں تو ڈان ہوں, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. لوگ تو بات ہی نہیں کرتے اگلوں سے. وہ ماشاءاللہ جس لیول پہ ہیوملٹی سے بات کر رہے. تو صاحب بھائی یہی بات ہے نا, ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار اللہ نے پوزیشن دی ہے, اتنا ہی سوال ہوگا ہمارے سے کہ کیا سکھایا تھا, اپنے علم کے ساتھ کیا کیا تھا.